یکم محرم الحرام امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین والمنافقین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ سب حضرات امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، مگر میرے دل نے اجازت نہیں دی کہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کا ذکر کیے بغیر آگے چلوں۔ ویسے بھی ہم مسلمانوں کی تو عادت ہے کہ بعد میں شہادت منائی جاتی ہے، تذکرے بعد میں کیے جاتے ہیں، پہلے نہیں۔ تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلے جمعے تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ بے انصافی ہوگی اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر یوں ہی آگے چلے گئے، نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری سال ہے۔ بہت اونچی ترتیب رہ جائے گی۔ ایسے آدمی کا ذکر خیر کرے بغیر آگے کیسے چلوں؟ علماء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ 1,29,000 صحابہ کرام کی پوری جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور فاروق اعظم کالی کملی والے کی مراد ہیں۔ مرید اور ہوتا ہے، مراد اور ہوتی ہے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ایمان لائی، از خود ایمان لائی، معجزات دیکھ کر ایمان لائی، اللہ کا قرآن سن کر صحابہ کرام ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر ایمان لائے۔ خدا کی قسم فاروق اعظم کے لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولیاں پھیلائی۔ وہ کتنے اونچے مرتبے کا مالک ہوگا وہ جوان جس کو آقا نے مانگ مانگ کے لیا۔ اور یوں فرمایا دعا میں، مولا خطاب کے بیٹے کو ایمان کی دولت اگر عطا کر دے تو تیرے ایمان کو 4 چاند، اسلام کو 4 چاند لگ جائیں گے، اسلام کی شوکت بن جائے گی۔ گویا معلوم یہ ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کہ فاروق اعظم، ہم سب مسلمان ہیں، پہلے لوگ مسلمان تھے لیکن فاروق اعظم اسلام کی شان ہے، اسلام کی شوکت ہے، اسلام کی عظمت ہے، اسلام کا دبدبہ ہے، اسلام کی روح بن کر فاروق تشریف لائے۔ بہت اونچی شخصیت کا مالک ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ او لوگو، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ کو کوئی پیغمبر اور بھیجنا ہوتا تو میرے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی بن کر آتے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اہل اسلام نے، مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا۔ خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں، کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔ کس شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو۔ کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا۔ مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کس حال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ دو آدمیوں میں تلخی ہو گئی، لڑائی ہو گئی ایک تلوار پہ۔ ایک مسلمان منافق ہے، ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی، اصل میں تھی بھی یہودی کی۔ وہ مسلمان جو تھا منافق باہر نکل کے یہودی کو کہنے لگا کہ یار فیصلہ تو ہو گیا پر مزہ نہیں آیا، میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا دوبارہ۔ اب یہودی تو جانتا تھا کہ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا بھائی جہاں دل کرے وہاں چلو۔ وہ منافق فاروق اعظم کے پاس آیا یہودی کو لے کر اور کہنے لگا کمال ہے یار تمہارے بھی، اچھے لوگ ہو، تمہیں مسلمان کی قدر ہی نہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حد ہوگی، تم کلمہ پڑھنے والے کی قیمت ہی نہیں جانتے، قدر ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا بھئی ہوا کیا؟ کہ دیکھو تلوار میری تھی، اس کو مل گئی، فیصلہ کریں آپ۔ یہودی جانتا تھا، کہنے لگا بھائی
پہلے بات سن لینا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ فرمایا، تلوار مجھے دے دی ہے، میری ہے۔ میں نے کہا جاؤ بھائی فیصلہ تو ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے فیصلہ تو ہو گیا جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا نبی کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آئے ہو؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ تو پھر تشریف رکھو میں فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اندر، گھر میں تلوار لے آئے، فرمایا اب بھی چلے جاؤ فیصلہ ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اٹھائی تلوار، ماری گردن پہ، وہ جا کے پڑی کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب وہ منافق تو مر گیا، اب مدینے میں اور منافق بھی جتنے تھے شور مچ گیا، ہائے ہائے ابدال مار دیا، ہائے ہائے غوث مار دیا، بڑا نیک تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑے سجدے کرنے والا تھا، بڑا یوں تھا اور بڑا یوں تھا، شور مچ گیا۔ اور یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا جی بدلہ دلواؤ، ظلم کر دیا فاروق اعظم کے بارے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرما دیا جی آپ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس فیصلہ کرانے جو آئے اس کے لیے میرے پاس، جو تیرا فیصلہ نہ مانے میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، اور کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آ کے دیکھے یہی فیصلہ کروں گا۔ اب وہ منافق تو ہوتا ہی بے ایمان ہے، وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم میں سے کوئی فیصلے کے لیے گیا ہی نہیں، میں تو بیچارہ نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا اور خام مار دیا یوں ہی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، یوں ہی مار دیا بیچارہ، ہائے قرآن پڑھتا ہوا مار دیا، ہائے اللہ اللہ کرتا ہوا مار دیا۔ اب ضرورت پڑی گواہ کی کہ بھی اس بات کا گواہ کون ہے کہ یہ دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ منافق جھوٹ بولنے میں کوئی سانس خالی نہیں جانے دیتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 پہچان ہے، منافق کی 3 عادتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت میں خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت رکھ دی جائے اس میں ضرور بے ایمانی کرے گا، وعدے کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ یہ آئے تھے، میں نے وہاں کوئی پارٹی بٹھا رکھی تھی یا کوئی مسجد کا معاملہ تھوڑا ہی ہے جو نمازی گواہ مل جائیں، گواہ کوئی نہیں۔ جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف آوری، تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، اب کیا بنے؟ فاروق اعظم کے پاس گواہ کوئی نہیں، معاملہ قتل کا ہے، معاملہ آدمی کا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، آواز آئی فلا وربک۔ کاش مسلمانوں تم قرآن کریم کا انداز سمجھتے، تمہیں قرآن کے ربط ضبط کا پتہ ہوتا، تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا کہ جیسے انگریزی سے نوکری مل جاتی ہے، عربی پڑھنے سے جنت مل جائے گی، ذرا برابر بھی یقین ہوتا تم اس آیت کو پڑھ کر مر جاتے۔
تمہارے یہاں کچہریوں میں دستور ہے گواہی دینے سے پہلے حرف اٹھایا جاتا ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگرچہ سچ وہ ہماری عدالتوں میں پھر بھی سچ نہیں کہتا۔ سچ کہلوانے والے سچے نہیں، سچ کہنے والا سچا نہیں۔ جس کی عدالت میں کہا جا رہا ہے عدالت سچی نہیں، غلط حلف نامے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازیوں کے قربان جاؤں، گواہی بعد میں دی، حلف پہلے اٹھایا۔ فرمایا فلا وربک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ہرگز ایماندار نہیں، ہرگز مومن نہیں، ہرگز ایمان والا نہیں، ہرگز کلمے والا نہیں، ہرگز اسلام والا نہیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم میں گواہی دیتا ہوں وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا، وہ کلمے والا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب تیرے فیصلے کو نہ مانے، جو تیرا فیصلہ ٹھکرا دے، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ میں خدا عدالت میں گواہ بن کر آیا، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، وہ ایماندار ہی نہیں جو کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے۔ الہ العالمین زبان سے مان لے، اوپر سے تسلیم کر لے، اندر دل میں کھوٹ رکھے، اچھا نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا، میرا حق مارا گیا، یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا قرآن ہے، یہ اچھی عدالت ہے۔ اللہ پاک نے گواہی دے دی، فرمائی زبان سے 1000 مرتبہ مانے، لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم جس کے دل میں تیرے فیصلے کی بات ذرہ برابر بھی شک رہے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سوچیں تو صحیح کتنے فیصلے آج ہم اللہ کی عدالت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ ماننے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں مانتا۔ آپ کے سامنے ہے جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دار ارقم میں نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ دار ارقم کے مکان میں اندر کوٹھڑی میں فاروق پوچھنے لگا میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا عمر نماز پڑھنے لگا ہوں، رب کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم نے پوچھا سارا جہان رب کی عبادت بیت اللہ میں کرتا ہے، خانہ کعبہ میں کرتا ہے، آپ یہاں چھپ کر کوٹھڑی میں نماز پڑھتے ہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فاروق تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی، سجدہ نہیں کرنے دیتی۔ اگلے دن میں نے نماز کا سجدہ کیا تھا بیت اللہ شریف میں، حرم محترم میں، خانہ کعبہ میں، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کر رکھ دیا، میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا۔
जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हरम मोहतरम में बैतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर कुरान मजीद की 2-4 आयतों की तिलावत फरमाई। सारा मक्का मारने लगा। किसी ने इधर से मारा, किसी ने उधर से मारा, किसी ने धक्का दिया, किसी ने जूता मारा, किसी ने पत्थर मारा। सिद्दीक अकबर पहुंचाए और आपने आवाज भी लगा दी, अतक़्तुलून रजुला, तुम उस आदमी को कत्ल क्यों करते हो जो इतनी बात कहता आई यक़ूल रब्बी अल्लाह। क्यों मारते हो जो इतनी बात करता है कि रब मेरा अल्लाह है। जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज कर दिया, मेरे आका जब तक मैं नहीं आया था कोठलियों में नमाज होती थी, छुप छुप कर आपने नमाजें पढ़ी, लेकिन ये हो नहीं सकता। मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, मैं गुलाम बन चुका हूं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं, ईमान ला चुका हूं, और आप फिर भी घर में नमाज पढ़े तो मेरे आने का फायदा क्या हुआ। बैतुल्लाह में चलें, खाने काबा में चलें, आप वहां चलकर नमाज अदा फरमाएं। उमर तेरी कौम मारेगी, हमारी तादाद बड़ी है, बहुत थोड़ी है, हम बड़े कमजोर हैं, मारते हैं, मेरा गला घोंटा गया, मेरी पीठ पे ऊंट का सारा ओझ ला के रख दिया गया। खत्ताब का बेटा कहता है आका सब कुछ हुआ, खुद देखा और खुद किया, सब कुछ सुना, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सारे मामलात मेरे आने से पहले थे। मेरे आका अब चलो बैतुल्लाह में नमाज आप पढ़े, मैं जानू सारा मक्का जाने। सारा अरब जाने, मैं जानूं। आप बेपरवाह होकर अपने रब की इबादत करें, बैतुल्लाह में चलें, मेरे जिम्मे आया सारा मक्का। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए बैतुल्लाह में खड़े हो गए। फारूक आजम खाने काबा की छत पे चढ़ गए और आवाज लगा दी, ओ मक्के वालों, ओ मक्के के शेरों, ओ मक्के के बहादुरों, ओ मक्के के दलेरों, ओ मक्के के मर्दों, ओ मक्के के नौजवानों, कुरैशियों, सारे मक्के वाले सुन ले, सारे अरब वाले सुन ले, तुम्हारी इत्तला के लिए मैं ऐलान करता हूं, आओ देखो कर लो क्या करते हो। मेरा महबूब बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने लगा है। सिर्फ यही नहीं, आवाज लगा दी, मक्के वालों, जिसने अपनी बीवी को बेवा बनाना हो सामने आ जाए, जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना हो सामने आ जाए, जिसने अपने घर को उजाड़ना हो फारूक के सामने आ जाए। तो कितना बड़ा जवान होगा जिसके आने से नबी ने बैतुल्लाह में नमाज अदा फरमाई। बैतुल्लाह में नमाज हुई, खाने काबा में नमाज हुई। कितना बड़ा मुनसिफ, कितने बड़े अदल का मालिक। बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी, इंसाफ काम आ गया। आगे बढ़कर चाबियां हवाले कर दी भाइयों ने। सब लोग अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगते हैं, औलाद के लिए कोठी बंगले मांगते हैं, औलाद के लिए राहत और आराम और आसाइश मांगते हैं। आप ना जाने क्या क्या मांगते होंगे, मैं ना जाने अपने लिए, अपनी औलाद के लिए क्या क्या मांगता हूँगा, लेकिन फारूक की दुआ तो देखो, कहता अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। मौला तेरी हुजूर में मेरी इल्तिजा है, मेरी दुआ है, मेरी मुनाजात है, मैं तेरी हुजूर में दुआ मांगता हूँ। मौला मुझे बिस्तर की मौत से बचा, मैं अपने घर की मौत से पनाह मांगता हूँ, तेरी राह में तेरे नाम पे कुर्बानी दिया चाहता हूँ।
شہادت یوں ہی نہیں ملا کرتی، اس کے لیے تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑے دامن پھیلانے پڑتے ہیں، اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے۔ یوں ہی تو اللہ پاک نے اعلان نہیں کر دیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی سبیل اللہ اموات۔ اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں جو میرے نام پہ سر کٹا دے، میرے نام پہ مر جائے، میرا کام کرتا کرتا مر جائے، میرا قرآن پڑھتا پڑھتا مر جائے، میری نماز کا سجدہ کرتا کرتا مر جائے، میرا نام لیتا لیتا مر جائے، اللہ فرماتے ہیں میرے یہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تم دنیا میں رہنے والوں کو، فرشتوں کو اجازت نہیں کہ ایسے مرنے والے کو مردہ نہ کہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کی تمیز نہیں ہے، سمجھنے کا سلیقہ اور شعور نہیں ہے۔ فاروق اعظم دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ کابل سے لے کر طرابلس تک اسلام کا جھنڈا لہرانے والا فاروق اعظم، 900 جامع مسجدیں، 9000 بڑی چھوٹی مسجدیں بنانے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے دور خلافت میں اسلام کو اتنی ترقی ملی، اسلام کو اتنا عروج ملا، اور وہ بات پوری کر کے دکھائی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ فاروق کو اگر ایمان مل جائے تو تیرے اسلام کو شان مل جائے گی، شوکت مل جائے گی، عظمت مل جائے گی، عظمت بن کے دکھایا، اور محبت کا معیار عرض کر دیا وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا او میرے پروردگار مدینے کی موت عطا فرما، یار کے شہر کی موت عطا فرما۔ اللہ میاں نے جواب دیا میرے فاروق میں تیرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوں، تیری دعا کے صرف الفاظ نہیں، میں تیری رگوں کے خون کے قطرے قطرے سے واقف ہوں۔ تجھے تو دفن کے لیے ایسی جگہ دوں گا بالکل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں برابر میں، کیوں؟ میرے محبوب کو بھی تجھ سے بڑی محبت ہے، اتنا قریب تجھے قبر کی جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کر لے۔ تجھے تو اتنا قریب جگہ دوں گا، تو مدینہ مانگتا ہے۔ اور فرمایا فاروق تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، تو تبوک کی مٹی آئے گی، قادسیہ کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے فجر کی نماز آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے سارا مدینہ آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے مدینہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں او فاروق تیری گواہی دینے کے لیے میرا قرآن آئے گا۔ نماز پڑھاتے ہوئے اللہ نے ایسی دعا قبول کی، مسجد نبوی ہو،
महराब नबी का, मिंबर नबी का, मस्जिद नबी की, शहर नबी का। कौन सा शहर? ला उक़सिमु बिहादल बलद, मेरे महबूब मुझे तेरे इस शहर की गलियों की कसम, तहिल्लुम बिहादल बलद, मेरे महबूब तेरे वतन की कसम, तेरे शहर की कसम, तेरी गलियों की कसम। इतना बड़ा अजीम जवान पेशीमान बना खड़ा है, नबी के मुसल्ले पे खड़ा है। बेईमान मुनाफिक ने छुरा मारा, नमाज में छुरा मारा, कुरान पढ़ते हुए को छुरा मारा, फजर की नमाज पढ़ाते हुए को छुरा मारा। वो फारूक जो इंसाफ का इतना बड़ा अलम बरदार था, मदीने में है, जलजला आ गया, भूचाल आया जमीन में। हम लोग दुआ मांगेंगे, डर के मकान छोड़ के बाहर भागेंगे, दुकानों से बाहर निकल जाएंगे, दब कर ना मर जाएं। फारूक की शान बताऊं, कोड़ा उठाया और जमीन पे मारा, उसकुन, ठहर जा। जमीन पे कोड़ा मार दिया, दुर्रा मार दिया, ठहर जा। जमीन ठहर गई। यूं फरमाया, मैं तुझ पे इंसाफ करता हूं, तुझे हिलने की इजाजत नहीं, तुझे हिलने की इजाजत नहीं। जमीन ठहर गई। किसी ने आकर खबर दी, आतिश फिशा, पहाड़ से लावा निकल रहा है, आग निकल रही है, बस्तियां जल रही हैं और वो आग चल रही है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर उतार कर दे दी, फरमाया जल्दी जाओ, आग के सामने ये चादर कर दो और आग को बता दो ये फारूक आजम की चादर है। तारीख शाहिद है, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की चादर को देखकर आग बुझ नहीं गई, बिसम नहीं गई, खत्म नहीं हुई, वापिस होकर पहाड़ में दाखिल हो गई। जमीन पे जलजला आया तो दुर्रा मार दिया, आग जलाती जा रही है तो चादर देखकर वापिस हो गई। पानी को खत लिख दिया, अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कसम उठा के देता हूं, फारूक आजम की चिट्ठी रुका दरिया में, रेत में दफन कर दिया गया। दरिया की जमीन ने आज तक सूरज का मुंह नहीं देखा। जुमा पढ़ाते वक्त, खुतबा इरशाद फरमाते वक्त आवाज लगा दी, मुसलमान लश्कर को होशियार हो जाओ, चारों तरफ तुम्हारे काफिर घेरा डालने वाला है। कई सौ मील दूर थे, वायरलेस ना थी, रेडियो ना था, टीवी ना था, टेलीग्राफ ना था, टेलीफोन ना था। हवा ने फारूक आजम की आवाज को मदीने मस्जिद नबी से उठाकर, सहाबा कहते हैं हमने इस तरह आवाज सुनी जैसे फारूक हमारे सर पे बोल रहा हो। हवा ने एहतराम किया, जमीन ने एहतराम किया, आग ने एहतराम किया, पानी ने एहतराम किया। तू अगर एहतराम नहीं करेगा तो फारूक की शान में कमी नहीं आने वाली। इतना बड़ा अजीम जवान काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फारूक जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले जाएंगे 70,000 आदमी साथ जाएगा। न जाने कौन खुशकिस्मत लोग होंगे जो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के झंडे के नीचे होकर जन्नत में जाएंगे। इतना अल्लाह वाला जवान, इतने खौफ वाला जवान। मैं एक बात अर्ज करूंगा, अंदाजा लगा लेना, तेरी बात का लिहाज काउंसलर करेगा, तेरा लिहाज चेयरमैन करेगा, तेरा लिहाज थानेदार करेगा, तेरा लिहाज कोई मामूली अफसर करेगा, तेरा लिहाज कोई दुनियादार करेगा, तेरा रिश्तेदार तेरा लिहाज करेगा, तेरा यार तेरा लिहाज करेगा। फारूक आजम की सीरत और जिंदगी के बारे में इतनी सी बात करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की अता का क्या कहना, उसकी देन का क्या कहना। जो फारूक फर्श पे पसंद करता है, मालिक की कायनात अरश पे वही पसंद फरमाते हैं।
قرآن کریم میں تقریباً 19 مقام ایسے ہیں جو فاروق نے فرش پہ چاہا اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر وہی اتار دیا. پھر انشاءاللہ کسی جمعے میں تفصیل سے وہ باتیں عرض کروں گا کون کون سی آیت فاروق اعظم کی حمایت میں اتری. مگر آج تو حال یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے، لہو بہرا محراب و منبر میں زخمی کیا گیا، لیکن پھر بھی ادب دیکھو، احترام دیکھو، محبت دیکھو. فاروق اعظم نے اپنے بیٹی کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا جا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کر میرا سلام پہنچا اور جا کر عرض کر دے گنبد خضرا میں تو نے جو اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی ہوئی ہے، آج فاروق اعظم بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، قبر کے لیے جگہ مانگتا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آرام کر لوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام عرض کیا اور یوں فرمایا کہ جا کے یوں کہہ دینا کہ ہے چھپا منہ کفن میں آج عمر اور سوالی آپ سے ہے سر بسر. فاروق اعظم دنیا سے جا رہا ہے، فاروق اعظم کے آخری سانس ہے، فاروق اعظم جیسا جوان دنیا سے جانے کے لیے تیار ہے. آپ کا حجرہ ہے، آپ کی یہ جگہ ہے، آپ نے اپنی قبر کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے. اللہ کے نام پہ فاروق اعظم قبر کے لیے جگہ مانگتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کوئی اور مانگتا میں نہ دیتی، اس لیے نہ اور نبی آئے، نہ اور گنبد خضرا بنے، نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ ملے. کون دیتا ہے؟ خدا کی قسم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صدقہ کیا دنیا کی تاریخ کو شرمندہ کر دیا. اسے معلوم ہے کہ مجھے قبر کی جگہ باہر ملے گی، اپنے خامند اور اپنے ابا ابو بکر سے دور ملے گی، لیکن یوں فرمایا عبداللہ مانگنے والا وہ جوان ہے، جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ فاروق وہ جوان ہے جس کو میرے محبوب نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگ مانگ کے لیا تھا، اس لیے جواب نہیں دے سکتی. جہاں میں نے اجازت دے دی پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھو. واپسی آئے تو فرمایا عبداللہ مجھے اٹھا کے بٹھا. لیٹے لیٹے اما عائشہ صدیقہ کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں. مجھے اٹھا کے بٹھا لیا، جواب سنا دیا. پھر بھی فرمایا عبداللہ نوجوانوں اور مسلمانوں میری آخری بات سن لو. اجازت مانگ لی، اجازت مل گئی، پھر بھی لوگ یہ کہیں گے دباؤ دے کر اجازت لے لی، زبردستی اجازت لے لی، ڈانٹ دے کر اجازت لے لی. جب میرا دم نکل جائے، جب میرا منہ کفن میں چھپ جائے، میرے جنازے کو اٹھا کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا. دوبارہ اجازت مانگنا. نہ میں زندہ ہوں، نہ میری حکمرانی ہو، نہ میری حکومت ہو، نہ میرا ڈر ہو، نہ میرا خوف ہو. اگر اجازت دے تو گنبد خضرا میں دفن کر دینا، ورنہ عام جنت البقیع میں دفن کرنا. تم لوگ جانتے بھی نہیں فاروق اعظم کس مرتبے کا مالک ہے. عرش والے سے پوچھو یا گنبد خضرا کے مالک سے پوچھو. جنازہ اٹھا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لے جایا گیا. پھر اجازت ملی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا. فاروق اعظم کی تاریخ شہادت بھی لوگ یاد نہیں رکھتے. یکم محرم الحرام ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو مدینہ پاک میں یہ واقعہ پیش آیا. یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا قیامت تک.
اللہ کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں، قرآن کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے شہادت کے پیالے پیے کہ ہمارے پاکستان کا صدر محمد ضیاء الحق 11 سال 1 مہینہ 12 دن حکومت کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا صدر، ایسا بادشاہ جب سے پاکستان بنا آج تک نہیں آیا، اور انشاءاللہ آئندہ آئے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ نہ تمہاری نیت اچھی ہو نہ آئے، نہ میری نیت اچھی ہو نہ آئے۔ تم ثابت نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا صدر اور وزیر اعظم آیا ہو جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو، بلکہ یہاں تو ایسے ایسے بادشاہ آئے جن کے ایک سجدے کا گواہ کوئی نہیں۔ صدر جنرل ضیاء الحق 5 وقت کا نمازی، رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا، ہر سال بیت اللہ شریف میں جا کر 27ویں رات گزارتا تھا، جس کے آنے سے ریڈیو پہ اذان سنائی دینے لگی، جس کے آنے سے اقوام متحدہ میں کی ساری عمر میں قرآن کی تلاوت پہلی دفعہ کی گئی۔ جہاں تک ہو سکتا تھا اسلام کرتا تھا، اسلام اور شریعت کا نفاذ کے لیے ہر وقت کوشش کرتا تھا، جدوجہد کرتا تھا، نماز کی بات کرتا تھا، قرآن کی بات کرتا تھا، ایمان اور یقین کی بات کرتا تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کرتا تھا، اس لیے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ آج وہ ہم میں سے اس دنیا سے چلے گئے، کچھ ان کے ساتھ اور بے شمار لوگ چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور سارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میں تو دعا کرنے والا آدمی ہوں، میں روس کا پیسہ کبھی نہیں کھاتا، کوئی لیبیا کے تھرو کھاتا ہے، کوئی شام کے ذریعے کھاتا ہے، کوئی عراق اور ایران کے ذریعے کھاتا ہے، کوئی امریکہ کا کھاتا ہے، کوئی روس کا کھاتا ہے، کوئی ہندوستان کا کھاتا ہے، کوئی چین کا پیسہ کھاتا ہے۔ میں کسی کا غلام نہیں، میں کسی کا خادم نہیں، میں کسی کے ماننے والا نہیں، میں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے والی سرکار کا غلام ہوں۔ صاف بات کہوں گا کہ صدر ضیاء الحق جیسا تم صدر انشاءاللہ لا نہیں سکو گے۔ تم رمضان شریف میں ایک قرآن سنتے ہوئے مرتے ہو، وہ 2 قرآن سنا کرتا تھا، وہ نماز کو مسجد میں پڑھنا پسند کرتا تھا، تمہیں گھروں میں پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اور جتنے تم ان کی سازشیں کرنے والوں، برا کہنے والے ہو، کوئی صدیوں کی بات نہیں، ہم نے تمہیں بھی دیکھ رکھا ہے اچھی طرح سے۔ 70 سے لے کر 77 تک کا تمہارا حال سب کو معلوم ہے، کال بھول گیا تمہیں۔ تم جتنا امن آشتی کا نام لیتے ہو اتنے ہی درندے بن کر آتے ہو، اور یہ بات کوئی نہیں، مرنا جینا سب کے ساتھ لگا ہوا۔ ضیاء الحق مر گیا، تم نہیں مرو گے، تمہارے باپ دادا نہیں مر گئے۔ صدر ضیاء الحق کے بچوں کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا، ممکن ہے تیرے بچوں کو جب تو مرے مانگی ہوئی بھیک کے ٹکڑے بھی نہ ملیں۔ بدماشی کرتے ہیں کئی لوگ، بکواس کرتے ہیں مرنے کے بعد، ٹکے ٹکے کے آدمی جن کی شکلوں کی، جن کے وجود کی اس دنیا میں قیمت کوئی نہیں، وہ بھی کہتے ہیں بے ایمان مر گیا، تو بڑا ایمان والا ہے، منہ دیکھ ایمان والے کا۔ کوئی کہتا بڑا ڈکٹیٹر مر گیا، تم بڑے آل رسول میں سے ہو، تم کون ہو؟ سب سے بڑا زیادتی ظلم کرنے والے تم ہو۔ اس ملک میں وفادار کوئی ہے، اس رہتے اس ملک میں ہیں لوگ، کھاتے اس ملک میں ہیں، قبریں اس ملک میں بنتی ہیں۔ تقریب کاروں کا سارا نظام چل رہا ہے، رمضان شریف میں وہ اوجڑی کم میں اسلحہ برباد کر دیا، اب وہ بے شمار جرنیل اور فوجی اسامیے اور صدر ضیاء الحق سب کے سب ختم کر دیے۔ لیکن یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کا نگہبان اور محافظ ہو، ہم سارے بھی مر جائیں پاکستان پھر بھی باقی رہے گا۔
اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اس ملک کا نگہبان ہو، ایک ایک انچ زمین کے اللہ پاک حفاظت فرمائے، افغانستان کے مسلمان مجاہدین کو اللہ پاک کامیاب فرمائے۔ تم جتنے بھی روس کا پیشاب پینے والے ہو، اس ملک میں جتنے بھی روس کا گو کھانے والے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی ان کو سرخرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ وہ ایمان کے، قرآن کے، اسلام کے غدار ہیں۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ مرد کی نیکی، عورت کی نیکی میں تو سنبھالے رکھتا ہوں، میں تو ان کو دنیا میں بھی نیکیوں کا مزہ چکھاتا ہوں، ان کو حلاوت دیتا ہوں، ایمان کی مٹھاس منہ میں آتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی لذت آ جاتی ہے، عجب قسم کا انداز بن جاتا ہے، تلاوت کرتے کرتے جنت کے میووں کا مزہ دنیا میں آتا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز ادا کرنے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو نیکیاں بتاتے ہو، لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف بلاتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، حالانکہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مسلمان ہو کر اور جن لوگوں نے رمضان المبارک کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، رمضان میں زنا جیسا برا فعل کرتے رہے، رمضان میں بھی جوا کھیلتے رہے، رمضان المبارک میں بھی شراب پیتے رہے، رمضان المبارک میں بھی فلم دیکھتے رہے۔ کئی لوگ آتے ہیں اور جی گزران بڑی تنگ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تقریباً جتنا بھی یہ غریب طبقہ کہلاتا ہے نا، ریڑیوں والا، ٹانگے والے، رکشوں والے، کھونچوں والے، پکوڑوں والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ چلتا پھرتا سودا کرنے والے، سب سے زیادہ بے نماز اور بے روزدار یہ رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا، فلم کا وعدہ تو خدا کا نہیں ہے نا، میں تجھے ہر روز فلم بھی دکھایا کروں گا۔ اللہ پاک نے وعدہ روٹی کا کیا، چرس کا نہیں کیا، فیم کا نہیں کیا، بھنگ کا نہیں کیا۔ سگریٹ کا وعدہ خدا نے نہیں کیا میں تجھے سگریٹ ہی پلایا کروں گا۔ پھر منہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہو جی خرچے پورے نہیں ہو رہے، اور کیسے خرچہ پورا ہو؟ اللہ پاک روزی دیتا ہے، تو ہوا میں اڑاتا ہے، بدماشیوں میں اڑاتا ہے، لوفری میں پیسے کو اڑاتا ہے۔ آج مسلمان کا ذہن تو دیکھو کہ وہ نماز کی قدر نہیں، رمضان کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، اور پھر مرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہم مسلمان اور ہم مر رہے ہیں۔ تو مریں گے کیسے نہیں؟ کون ساتھ دے گا جب تم کسی کے بنوئی گیری، تمہارے ساتھ کون لگے گا؟ میں کسی کا کنٹیکٹ امریکہ سے ہے، کسی کا تعلق امریکہ سے، کسی کا تعلق روس سے، کسی کا چائنا سے، کسی کا فرانس سے، مسلمان کا خدا سے۔ جب مسلمان کا تعلق خدا سے ہٹ گیا، اب چاہے یہ اسرائیلی مارے، یہودی مارے، امریکی مارے، روسی مارے، کوئی بھی مارے، وہ تو مارے گا۔ آج ہم نے مزاج بدل دیا، طبیعتیں بدل گئی، ماحول اور معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا، چھوکروں کی ذہنیت خراب ہو گئی، نوجوان تباہ ہو گیا۔ تم نے بچوں کو مسجد کی طرف لگایا نہیں، کالج اور سکول کے معاشرے نے، ٹیلی ویژن اور گندے ماحول نے بیڑا غرق کر دیا گھروں کا۔ شرم آنی چاہیے، ماں باپ ڈوب کے مر جائیں وہ ماں باپ جن کی اولاد رات دن بکواس کرتے فلم دیکھتی پھرتی ہے، تم کیوں نہیں منع کرتے؟ پہلے چشم پوشی سے کام لیتے، کوئی گل نہیں جی منڈا ٹھنڈا ہے، جدو منڈا پہ سوٹا سر تے مار دا پھر روندے، پھر بھی آخیا کرو نا کوئی گل نہیں، ایک سوٹا ماں کے سر وچ مار گیا منڈا ٹھنڈا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کی طرف نہیں لگاتے، چلو نماز جنازہ بچے سیکھ جائیں گے، چلو قرآن کریم پڑھ جائیں گے، چلو پانچوں کلمے یاد کر جائیں گے، چلو نماز صحیح سیکھ جائیں گے، بچوں کو دین کی طرف لگانے کا ماحول نہیں رہا۔ بنیاد غلط ہوگی تو عمارت ساری غلط جائے گی۔
اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم کافروں کو تو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، یہودیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، عیسائیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، اور جب تمہیں دیکھا جائے تو تم یہودیوں سے بھی آگے، عیسائیوں سے بھی آگے، ہندو سکھوں سے بھی آگے۔ چلو میری بات نہیں مانتے، اقبال کی تو مانو۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم، مالک مصر ہو، حاکم ایران ہو تم، اور پھر اتنا تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو تم؟ یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں۔ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ۔ دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ اکرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی۔ میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے۔ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا۔ ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے۔ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی، او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو ٹھیک ہے، لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ، اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن۔ میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر، ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کریں؟ آمین۔ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کی پاؤں دھو کر پی لیتا۔ تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی قیدی بن کر آئی
ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے. اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے, کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو, میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. 2 نوجوان صحابہ کو بلایا, فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے, لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے, ہم نے اس کو معاف کر دیا, جاؤ گھر چھوڑاؤ. اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو, دولت گیٹ پہنچا دو, خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا, لڑنے جو آئی تھی. یوں لکھا ہے علماء اکرام نے, ذرا توجہ کریں. اور سچی بات تو یہ ہے, اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں, ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے. جنگل کا راستہ ہے, رات بھی راستے میں آئی ہے. نوجوان لڑکی کا بیان ہے, اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ 2 نوجوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے, میری ساتھ سفر طے کرتے آئے, پر اے میرے بھائی جان, رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے. مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو. یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا, ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا, اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں, کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے, یہ دین ہے, یہ اسلام ہے. مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا, خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے, اگر نبی کا قانون زندہ ہو, قرآن کا قانون عدالت میں ہو, آنکھیں نکال دی جائیں. بے غیرت قوم, بے حیا اور بے شرم قوم. شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے. یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں, یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں. چکلے چل رہے ہیں, بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں, سب کو پتا ہے, افسروں کو پتا ہے, چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے. کون روکے, کس لیے روکے؟ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, فرمایا جس ملک میں جس شہر میں زنا ہوگا, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی. مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی. بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے, اتنی خوبصورت ہے تو, ایسی حسینہ ہے, شباب تیرا, حسن تیرا, جمال تیرا, شکل و صورت نرالی, نقش نرالے, آنکھیں تیری نرالی, چہرہ تیرا نرالا, لب تیرے نرالے, قد و قامت تیری نرالی, حسن تیرا شان والا, جوانی شباب ہے, بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماں جایا بھائی ہے, پر میں کیا بتاؤں, زمین و آسمان کے مالک کی قسم, سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم, درختوں کی پتے پیدا کرنے والے کی قسم, ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم, جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے, وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. صداقت صداقت ہوتی ہے, حقیقت حقیقت ہوتی ہے, چھپتی تو نہیں. کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے, مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے. صلی اللہ علیہ وسلم. ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر, پھر بھی مقدروں والا نکلا. انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا, اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی, رسمیں نہیں چھوٹتی, ہم سے شرک نہیں چھوٹتا, ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی.
بھائی کہتا ہے بہن کو، توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے. کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے. بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے. تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟ ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ خزانہ لوٹ رہا وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں. مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا. بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت اور خالی آ گئی؟ کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ. کہ یہ تو وہ ہیں جن کے سر پر ہماری اماں ہر دن کوڑا پھینکتی ہے. گھر میں آج مرد بھی کوئی نہیں، نہ جانے کیا بنے گی. ان بچیوں نے شور مچایا، امی امی امی، وہ آ گئے جن کے سر پہ کوڑا پھینکتی ہو. وہ بھی گھبرائی کہ نہ جانے آج کیا ہوگا. مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے فرمایا، مائی میں نے سنا ہے تو بیمار ہے، میں تیری بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں، کوئی کام ہو دوا کا، دارو کا، خدمت کا مجھے بتا، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ سوچنے پہ مجبور ہوئی، میں نے ساری عمر دشمنی کی، بے عزتی کی، امام الانبیاء کے سر مبارک پہ مٹی اور کوڑا، اور یہ میری بیمار پرسی اور تیمارداری کے لیے آئے. بس کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے اب دیر نہ لگا، جلدی کر کلمہ پڑھا، ایسا نہ ہو مخالفت اور دشمنی پہ دم نکل جائے. آج میں اور آپ سبھی اس میں شامل ہیں، کہاں سے یہ سنتیں لائے؟ ویسے تو لوگ بیٹھے بیٹھے کہتے رہیں گے جب کوئی کھانے کے نمبر آئے گا نا، گوشت روٹی اور کوئی چیز کھائی ہوگی، بھی میٹھا لاؤ، کھانا سنت ہے، میٹھا بعد میں. کھانے کی سنت تو یاد ہے، یہ سنت کون یاد کرے؟ شادی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جی سنت ہے، سنت ادا ہونی چاہیے. مطلب کی سنتیں بڑی یاد آتی ہیں ہم سب کے. ابتدا اسلام کا زمانہ تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے تو ایک مائی بوڑھی سر پہ گٹھڑی سامان کی ہے، ہاتھ میں پانی پینے کے لیے ایک لٹیا ہے، گڈوی ہے، باہر نکلی اور وہ سامان اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالی اور کہنے لگی مکے میں جادوگر آ گیا، میرے گھر میں جادو پھیل گیا، میری نوح مسلمان ہو گئی، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، اس نبی کے جال میں پھنس گیا، میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سامان مجھے دے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ گٹھڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چل دی ہے. اس نے اپنی منزل مقصود تک جہاں جانا تھا راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی. میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا، جادو پھیلا دیا، نئی نئی چیزیں آ گئی، پرانا دین ختم کر دیا، میرے گھر کی رسوائی ہو گئی، میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں. جہاں بڑھیا مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی، ٹھکانے پہ پہنچ گئی، سامان نیچے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر جھولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی او میرے
میرے بیٹا جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں، جیسے اس دین نئے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں، میرا دین بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو، جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے، جو تیری ساتھ آیا ہے، جسے جادوگر کہتی ہو، جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو، وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پکار اٹھی، کلمہ پکار اٹھی، بڑھیا اسلام قبول کر لیا۔ آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے، جی اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے، سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے، باقی لوگ سارے ہی لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے۔ صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اور خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے۔ یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی، اور حلال کھائے تو مولوی، اور پاک دامن رہے تو مولوی، زنا سے بچے تو مولوی، قتل سے بچے، تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ جی ہم تو عوام ہیں، ہمارا کیا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے، وزیر کے لیے، پیر اور فقیر کے لیے، ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے، سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے۔ بے شک سب کے لیے اللہ کا دین۔ اس میں کسی کی لحاظ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں، وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں۔ جتنے سانس لے رہے ہو، جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں، تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا۔ بے شک بے شک اللہ۔ اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو، تیاری رکھو ہر وقت، جب بلاوا آئے کہ میں جی تیار ہوں۔ اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی۔ تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو، نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا، نہ تمہارا وہاں جی لگے گا۔ چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی، چمچا گیری کرے گا نکما آدمی۔ اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی، اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا۔ خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ، جس کا دل چاہے کفر اپناؤ، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا، اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ بے شک اپنے لیے کرتا ہے۔ بازار میں جاؤ، جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے، بس یہی بات ہے۔ قیامت میں بازار لگے گا، جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی، ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا۔ اللہ اللہ بے شک کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی۔ ہمارا ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن دیا، ایمان دیا، دین دیا، اسلام دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی، محبت ملی، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا، اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ قرآن اعلان کرتا
नश्तरबु ज़लालत बिलहुदा। ये है वो लोग जिन्होंने गुमराही के बदले हिदायत के बदले गुमराही खरीदी। हिदायत के बदले गुमराही खरीदी। और कुरान के अल्फाज तो सुनो, खुदा तुम्हें नसीब करे। किस वक्त खरीदी? फरमाया फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। वमा कानू मुहतदीन। हिदायत मिलने के बाद, मुसलमान के घर में पैदा होने के बाद, मुसलमान कहलाने के बाद, ईमानदार कहलाने के बाद इतनी बदअमली, इतनी बदतमीजी, इतना गुनाह किया कि मरते वक्त उधर दम निकला, उधर जहन्नुम में फेंक दिया गया। उधर जहन्नुम में फेंक दिया। अस्तगफिरुल्लाह। एक सहाबी ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया अर्ज किया क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये पूछना भी सहाबी के बस की बात थी। और अल्लाह के नबी ने पता फिर क्या जवाब दिया? फरमाया क़यामत का जो पूछ रहे हो क्या तैयारी कर रखी है? यानी ये नहीं फरमाया कि फला दिन फला वक्त ये, और किसी ने पूछ जो लिया मता सा काली कमली वाले क़यामत कब आएगी? फरमाया क्यों, क्या तैयारी कर रखी है? क्या तैयारी कर रखी है? पूछ जो रहे हो। वो भी शागिर्द काली कमली वाले का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछ तो बैठा, माशाअल्लाह। मुरीद हुजूर का है, मुक्तदी हुजूर का है, दीदार पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करता है। फौरन संभला, उसने पूछा ना क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने जलाल में फरमाया क्या तैयारी कर रखी है? क्या कहेगा? सारे कौन है सुभान अल्लाह। साहबी ऐसा संभला, कहने लगा आका मेरे पास तेरी मोहब्बत के सिवा और क्या है? अल्लाह अल्लाह, के सिवा क्या है? क्या जवाब दिया? सल्लम को जवाब दिया। कहता आका मेरे पास तेरी मोहब्बत के सिवा और क्या है? मेरे पास तेरी मोहब्बत के सिवा क्या है? क्या खूबसूरत जवाब। तुम जैसा होता तो कई रोजों का सहारा लगाता, कोई नमाजों की बात करके खो देता, कोई सखावत की बात करके खो देता। क्या जवाब दिया है साहबी ने? तुम्हारे मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया होगा सारी उम्र में। कहता काली कमली वाले मेरे पल्ले तेरी मोहब्बत के सिवा और क्या है? क्या है तेरी मोहब्बत के सिवा? सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने मुस्कुरा दिया। तो आज हमारे पल्ले क्या तैयारी? रात दिन कुरान कहता है तैयारी करो तैयारी करो, वक्त आया वक्त आया, आया वक्त क़यामत आई, मौत आया वक्त, लेकिन फिर भी कोई तैयारी नहीं। इसलिए कुरान करीम ललकार ललकार के कहता है कुल मताउद दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा है, समझ लो। सुबह आई कि ना आई, शाम आई कि ना आई, आया वक्त। कुरान करीम ने हर मुमकिन तरीके से मुसलमानों की तमाम जिंदगी के शोबाजात को पूरा करने के लिए लाहे अमल दिया। मैं एक रुख आपको आज देना चाहता था, और वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के सामने किस किस्म के नमूने नहीं रखे। अखलाक और किरदार में से कौन सी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी? हम अपना पेट पहले भरते हैं, दूसरे के लिए अगर सोचते भी हैं तो वो भी बाद में। यहां मामला कुछ और है। ग़ज़वा खंदक का जमाना है, मुसलमानों पे बड़ी तंगी और बड़ी परेशानी का वक्त है। यहाँ तक कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने देखा। एक सहाबी आपके सामने हुजूर के सामने आया और उसने अपना कुर्ता अपने पेट से उठाया। उसने भूख की वजह से अपने पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ था। सहाबा किराम देख रहे थे। उसके देखते देखते इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों से जब अपना कुर्ता उठाया, सहाबा किराम की आंखों ने देखा हुजूर के पेट पे दो पत्थर बंधे हुए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीर में आज कितना खाते हो फिर भी ना शुक्री, कितना पीते हो फिर भी ना शुक्री, कितना कुछ खाने को मिल रहा है फिर भी ना शुक्री, कुछ नहीं कुछ नहीं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा, ये हालत देखी, रह ना सका। साहबी फौरन दौड़ा और दौड़ा दौड़ा घर गया। घर बीवी को जाके कहने लगा गजब हो गया, तमाही हो गई, कमाल ही हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी भूख है, इतना फाका है कि आपने अपने पेट मुबारक पे 2 पत्थर बांधे हुए। 2 पेट पर पत्थर बांधे हुजूर पाक से। बीवी कहने लगी जल्दी जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कराओ, हम खाना खिलाएंगे। ये 2 शेर हो, 1.5 शेर हो, ये जौ है, ये बकरी का बच्चा है, हम इसे ज़िबा करते हैं, बहुत जल्दी तैयार करते हैं, मैं इनको पीसती हूं और तुम जाओ जाके दावत का क्या। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आए। चूंकि खाने की मिकदार, आटे की मिकदार बड़ी थोड़ी थी, हुजूर के कान को मुंह लगा करके हजरत जाबिर ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो आप और एक ये सहाबी जिसने पेट में पत्थर बांध रखा है, और अगर आपके इल्म में हो 1-2 और ऐसा ही जो ज्यादा भूखा हो, मेरे घर में दावत है, चलो। सुभान अल्लाह। आप लोगों का खाना मेरे यहाँ है, एक तो आप और एक ये जो हमने देखा पेट में बकरी पत्थर बांधे फिर रहा है, कमर सीधी नहीं हो सकती, और एक आधा और इसी किस्म का जो ज्यादा तंग हो रहा हो। जाबिर के घर हुजूर पाक से। जाबिर ने तो इतनी बात कही, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े पत्थर पे खड़े हो गए और ऐलान कर दिया, तमाम का तमाम लश्कर चले, सबकी जाबिर की घर दावत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे का सारा लश्कर चले, सारी फौज। जाबिर भी हैरान। बल्कि ऐलान कर दिया चलो सारा मदीना चले। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही तो खड़े थे, बस कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये क्या बना। खाना तो 2-3-4 आदमियों का मुश्किल बनेगा, ये 12,000 से ज्यादा बड़ा लश्कर है और आपने सबको ऐलान कर दिया, अब क्या बनेगा। सबको ऐलान कर दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जाबिर हजरत जाबिर दौड़े दौड़े परेशानी के आलम में घर गए। घरवाली को कहने लगे कि काम खराब हो गया। बीवी कहने लगी क्यों? उन्होंने कहा मैंने तो अल्लाह की बंदी, एक तो हजरत की दावत की थी और एक वो दूसरा जो पेट पत्थर बांधे हुए आया था, और मैंने अर्ज किया था कि 1-2 और इसी तरह का जो ज्यादा तंग हो रहा वो दावत है। हुजूर ने तो सारे लश्कर को ऐलान कर दिया कि चलो जाबिर के घर दावत है। सुभान अल्लाह। कभी कभी औरतें भी ऐसी बात कर देती हैं जो मर्दों को नहीं आती, मगर वो इस जमाने में औरतें भी कहां, अब तो तिल्ली लगाने वाली तो हैं, माचिस लगाने वाली, जलती पे तेल छिड़कने वाली हैं। तू कोई मर्द है? वो इतनी बात कह गया, तू बैठा सुनता रहा ताकि इसको कोई जल्दी कत्ल करे तो मैं रंगड़ बनूं, बाजार में फिरूं। देर नहीं लगाती, आग लगाती। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कहने लगी आपको परेशानी की क्या बात है, एक बात बताओ। हुजूर के कान मुबारक में आपने अपने खाने की मिकदार बताई कि नहीं? तुमने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी, खाना बताया था? हाँ मैंने तो बता दिया था कि थोड़े से जौ हैं और एक बकरी का बच्चा, मैंने बता दिया था। फिर कहने लगी आप परेशान क्यों हो और मैं परेशान क्यों हूँ? लाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। सुभान अल्लाह। लाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। हुजूर की हमें परेशानी की क्या बात है इसमें? भाई दावत हमने तो हुजूर की दावत की और हुजूर ने सारे लश्कर की हमने तो नहीं की ना। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत फरमाई है और वो खुद ही जाने और उनका खुदा जाने। आप तशरीफ ले आए, खाने की मिकदार का तो पता था। आपने फरमाया कि वो हंडिया जो है उसको खोलना मत, और वो जो आटा है जब तक मैं ना आऊं पकाना शुरू मत कीजो। आपने अपना लुआब मुबारक आटे में भी मिला दिया और हंडिया में भी डाल दिया। इसके बाद पकाना और खिलाना शुरू किया गया।
उलमा इकराम ने लिखा है 12,000 का लश्कर भी खा गया, खाना जितना था उतना ही बाकी। सुभान अल्लाह। सारे का सारा लश्कर खा गया, सारा मदीना खा गया। अब यहां से ये हमारे जमाने के जो मुर्दों के कफन उतारने वाले लोग हैं वो खत्म का सबूत निकालते हैं यहां से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म दिया तो 12,000 आदमियों ने खा लिया। चलो हम भी मानते हैं, आज ये खत्म देकर एक का खाना 2 को तो खिला के दिखाए। अरे वो तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और वो तो आपके लुआब मुबारक की बरकत है, आपकी दुआ की बरकत है। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये तुम्हें किसने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर के खाने पे बैठकर खत्म पड़ा था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मौजूद, ये तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह पाक ने नबी के हाथ पर हजारों नहीं लाखों मौजूदात का इजहार फरमाया। बेशक बेशक मौजूदा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहां से गलत चीजों का इजरा करना आगे आप लोगों ने सुने हो। और फिर वो खत्म हो गए, फिर हुजूर तशरीफ लाए और उन्होंने उन दोनों बच्चों को, मुर्दों को छुपा के रख दिया। जब बच्चों को लाया गया तो मुर्दे थे, हुजूर ने बच्चों को फरमाया तुम जिंदा हो जाओ। वो कहने लगे जब तक हमारी बकरी का बच्चा जिंदा ना हो हम जिंदा नहीं होते। वो हड्डियां जोड़ी, हुजूर ने बकरी जिंदा करी जब वो बच्चे खड़े हुए। कुरान फांसी देता है, अफसाना बनाकर पेश करो ना, वो बड़ा जल्दी मानते हैं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुरान करीम ने इसी जंग में, इसी जिहाद में एक वाकया पेश फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इस वाकये से पहले पता क्या हुआ? हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के हाथों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। काफिरों का एक बहुत बड़ा बहादुर पहलवान मारा गया। सुभान। ये जो गज़वा खंदक है, जिसको गज़वा आज़ाब कहते हैं, कुरान में जिक्र है इसका। वैसे कोई बात बना के नहीं कह रहा हूं, यानी यूं समझो अब मैं सूरत ahज़ाब के तीसरे रुकू का आखिरी आयतों का तर्जुमा कर रहा हूं। और ये इतना मुश्किल वक्त पड़ा था सहाबा पे। एक तो गर्मी सख्त थी और चारों तरफ से जिन यहूदियों ने अहदो पैमान कर रखा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने बदअहदी कर दी। वो सारे के सारे सहाबा पे यकदम टूट पड़े। सहाबा बीच में आ गए मैदान में, न पानी न खाना न रोटी न जूती न कपड़ा न असला न लेना न देना, बल्कि यूं लिखा उलमा ने कई कई दिन हो गए पानी की बूंद न मिली। बूंद न मिली पानी की। और सहाबा घास खा खा करके गिर गए और शहीद पे शहीद हो गए। बेशक। लेकिन कुर्बान जाऊं, ये कुरान अल्लाह का तुम्हारे सामने आज भी मौजूद है, इसे पढ़ के देखो। कभी किसी सहाबी ने ऐसे वक्त में भी ये बात न कही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यूं भी तो नहीं कहा कि अल्लाह के नबी पहले कुछ तैयारी तो किया करो, यूं ही खाम खा के मरा देते हो बंदे। पहले मौका तो देखा करें आप हो क्या रहा है। यूं ही लोग भूखे प्यासे मर गए। नहीं, इतनी साबित कदमी और इतना ईमान था, इतना जज्बा था, हुजूर की जात पर इतना यकीन था सहाबा को कि आज इस दुनिया में जितना यकीन एक सहाबी को था, अरबों खरबों मुसलमान मिलकर भी एक सहाबी के बराबर यकीन पैदा नहीं कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और परवानों और मस्तानों के हाथों काफिरों का एक बहादुर पहलवान मारा गया और लाश थी मुसलमानों के पास, तो वो काफिर कहने लगे कि तुम हमारे बहादुर की लाश दे दो, हम तुम्हें 10,000 रुपया देंगे। अब उनके पास तो रुपए की कमी नहीं थी और ये मिस्कीन भूखे और फाके से अगर ये यूं कहते कि नहीं भी हम तो 20,000 लेंगे तो वो दे देते, उनके पास कमी नहीं थी। और इन्हें जरूरत थी, कपड़ा ले लेते, खाना ले लेते, परेशानी दूर कर लेते, जंग का सामान बना लेते।
मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात रखी कि 10,000 रुपया हम देते हैं, हमारे बहादुर की लाश दे दो, हुजूर ने फरमा दिया जाओ अपने बहादुर की लाश मुफ्त में ले जाओ, हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं, मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं। सुभान अल्लाह। हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये बात निकली, अल्लाह का दरियाए करम जोश में आया। फरमाया वकफल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल। फरमाया मेरे नबी अब आप इत्मीनान रखे, कोई जरूरत नहीं, अब मैं तेरा खुदा खुद इनसे जंग करूंगा, अब मैं लड़ूंगा इनसे। और इसके बाद अल्लाह ताला ने ये बरकत दी कि एक आदमी या 2 आदमियों का खाना अल्लाह ताला ने 12,000 को खिलाया। सुभान अल्लाह। 2 आदमियों का खाना। तो इन चीजों से मौजज़ात का ज़हूर होता है। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तो इतने मौजज़ात अल्लाह पाक ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए कि हम सब की जिंदगी खत्म हो सकती है, मगर सरकार के मौजज़ात खत्म नहीं हो सकती। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सरकार की हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पड़ा था, भूख ने मुझे उठने न दिया, मुझे इतनी भूख लगी, कई दिन का फाका हो गया, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। तो मैंने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मसला पूछने का बहाना बना के बुलाया कि शायद यही मुझे अपने साथ ले चले। तो वो भी मसले का जवाब देकर चले गए। अबू हुरैरा कहते हैं मेरा यकीन हुआ कि इनके घर भी कुछ नहीं। फिर मैंने फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मसला या कुरान की आयत पूछने के बहाने मुतवज्जे किया। वो भी वो जो चीज मैंने पूछी थी बता के चले गए। गालिबन उनके यहाँ भी फाका होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं फिर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो मैंने मसला पूछने के बहाने से हुजूर को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर मुस्कुराए और मेरा मतलब समझ गए, मेरा मतलब समझ गए, इशारा किया मेरे साथ साथ, मेरे पीछे पीछे आ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला आया, आप अपने दौलत कदा पर तशरीफ लाए, अपने घर में तशरीफ लाए, आपने घर में दाखिल होकर के फरमाया कुछ खाने का पीने का कोई है घर में कोई चीज? जवाब मिला हाँ एक दूध का प्याला है, हदिया आया कहीं से, आपके लिए हदिया दिया किसी ने, दूध का प्याला मंगवा लिया। अबू हुरैरा कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ कि ले मेरा दाव लग गया, काम बन गया, मुझे ही फरमाएंगे पी ले, रज के पीऊंगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अबू हुरैरा वो जो मस्जिद नबवी में 70-80 सहाबा सुफा तालिब इल्म है ना, जी सारों को बुला के ला, सारों को बुला के लाओ। अबू हुरैरा कहते हैं मुझे बड़ी खटकी कि एक दूध का प्याला ये तो मेरे जोगा ही था, वो 70-80 क्या करेंगे यहाँ के। अबू हुरैरा कहते हैं जब मैं उठ के चला तो मुझे फिर वापस बुलाया, फरमाया अबू हुरैरा मदीने की गली में आने में जाने में जो भी रास्ते में मिले उसी को कह दे कि हुजूर के घर दावत है। सुभान अल्लाह, जो भी मेरे। अबू हुरैरा कहता है कि मैं इकरार भी मैंने करना ही था कि जी हाँ कहूंगा, पर दिल में भी सोच रहा हूँ कि है तो एक ही प्याला, प्याला तो एक ही है। तुम जैसा अगर कोई वहां होता ना जो गली में मिलता उसको कहते आज के दिन इधर कोई ना आवे। वो तो सहाबा थे ना, इशारों पे जान देते थे, रास्ते में जो भी मिला, दुकानदार मिला वैसा मिला, सबको कह दिया, वापसी में जो मिला लश्कर इकट्ठा हो, सब बैठ गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अब मैंने दिल में एक प्रोग्राम बनाया, मुझे आदत शरीफा का पता था कि दाईं तरफ से शुरू फरमाया करते थे कोई चीज तकसीम करना या खिलाना या पिलाना। मैंने दिल में प्रोग्राम बनाया कि दाईं तरफ शुरू में बैठ जाऊंगा, आगे बचे या ना बचे मैं तो दाव लगाऊंगा ना अपना पहले, मेरा नंबर तो लग ही जाएगा।
اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں کمال ہو گئی میری حیرانگی کی کہ جب میں جڑ کے بیٹھا نا کہ اب میرے سے شروع ہوگا، آپ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو کے سب کو پلا. سبحان اللہ. ابو ہریرہ کھڑا ہو کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میری تسلی ہو گئی کہ بس اب تو مجھے مل گیا اور میرا نمبر بعد میں ہی آنا کیسے بچے گا. اللہ غنی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دائیں طرف سے شروع کیا، سینکڑوں سے زیادہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے رج رج کے پیا، رج رج کے پیا، سیر ہو کے پیا، سارا لشکر پی کے چلا گیا. اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو باقی اور میں باقی. ابو ہریرہ کہتے میں نے عرض کیا میرے آقا آپ نے بھی تو نوش نہیں فرمایا، آپ پہلے پیے. فرمایا نہیں میں نہ پیوں، ساری امت کو پلا کے پھر پیوں گا. سبحان اللہ. ساری امت کو پلا کر پھر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 سانس لے کر کے لمبا لمبا سانس لے کر میں نے رج رج کے پیا اور پیالے میں جھانک بھی رہا تھا. ابو ہریرہ کہتا ہے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، ایک قطرہ بھی کم نہیں. اور یہ الفاظ سن کر آج لکھ کر لے جاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب کو پلانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، نوش فرمایا. یعنی آج اتنے لوگوں کا جھوٹا کون پیتا ہے؟ کسی افسر کو تو پلا کے دیکھنا. چلو افسر تو دنیا دار ہیں، کسی ماننے ہوئے پیر کو تو پہلے سارے مرید پی کر کسی پیر کو تو دیکھنا گلاس پہ اللہ اور مارے گا پھینک کے. اپنا پیا ہوا تو وہ مریدین کو دے دے گا کہ سارے پی لو تبرک ہے یہ، لیکن مریدوں کا جھوٹا وہ کیسے پیے گا؟ اللہ غنی. اور یہ امام الانبیاء سرکار دو جہاں شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نرالا اخلاق ہے، نرالا کردار ہے، نرالی عادت ہے، نرالی طبیعت اور مزاج اللہ پاک نے دیا ہے. خدا کی قسم اگر حضور کی دعا نہ ہوتی آج ہم لوگ یا کتے ہوتے یا خنزیر ہوتے یا بندر بن گئے ہوتے. اللہ بے شک. آج اس محبوب کی دعا کے صدقے میں تم انسانیت اور آدمی کے روپ میں پھرتے، ورنہ خدا کا قرآن گواہ ہے شام کو آدمی سوئے صبح کو اٹھے تو کتے بن گئے، شام کو آدمی سوئے صبح کو اٹھے تو بندر بن گئے. آج کون سا گناہ ہم لوگوں نے نہیں کیا ہوا؟ جھوٹ نہیں بولتے، شراب نوشی نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے ہم؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر بسجود ہو کر کے دعا مانگی، الہی او میرے پروردگار، او میرے مالک بے نیاز. آواز آئی جی میرے محبوب. عرض کیا الہی میری امت کی شکل نہ بدلے، قیامت میں حساب و کتاب ہو جائے. سبحان اللہ. میری امت کی شکلیں نہ بدلے. آواز آئی ہم نے منظور کر لیا. پھر دعا مانگی الہی میری امت پہ یکدم قحط کا عذاب نہ آئے، بھوک کا عذاب نہ آئے، پیاس کا عذاب نہ آئے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. سبحان اللہ. میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں ہیں میرا وعدہ رہا میں کوئی عذاب ان کو نہیں دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رویا کرتے تھے الہی میں نہیں میرے نام لیوا جتنے ہیں میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ. آج اس نبی کی دعا کی قدر نہیں کرتے، تم نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، حرام و حلال کی پرواہ نہیں کرتے. نوجوانوں ہم نے کتنی جوانی خاک میں ملتی دیکھی، بے شک بے شک. ہمیں بڑے بڑے کڑیل جوانوں کے جنازے اٹھتے دیکھے کس ہوا میں ہو. اب بھی وقت ہے کہ توبہ کر کے آدمی سیدھا ہو جائے اور اپنی گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے اور نماز کا پابندی سے حساب و کتاب کر کے نماز پڑھے، روزے کی پابندی کرے، صبح و شام اللہ سے پناہ مانگے. اللہ سے پناہ مانگے صبح
मेरा अर्ज करने का मतलब ये था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बड़े बेशुमार हैं और उम्मत के अफराद भी कोई कमी नहीं है। तो हम सबको चाहिए कि हम कदरदानी करें और अपने आप को आखिरत के लिए जिस कदर मुमकिन हो सके तैयारी करें। आजकल बड़ी रात है, सवेरे उठो, कम से कम सुबह शाम हर आदमी एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की और एक तस्बीह तीसरे कलमे की, ये तो कम से कम हो ही जाए। बकवास करते सो जाते हैं, बकवास करते उठ जाते हैं, बोला है कोई जिंदगी का मामला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले बयान के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।